چوتھا پارہ آل عمران آیت نمبر 156 سے آج گفتگو شروع ہو رہی ہے۔ تذکرہ چل رہا ہے غزوہ احد کا۔ درمیان میں کچھ نصیحتیں آئیں۔ اب ایمان والوں سے اللہ کا خطاب ہے کہ ان کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے کفر کر دیا۔ جو ایمان لانے کے بعد کلمہ کفر کہہ کر کافر ہو گئے، ایسے تم نہ بنو۔ وہ کلمہ کفر کیا تھا؟ جب وہ سفر کرتے زمین میں یا کہیں غزوہ کرتے تو اپنے ہی ایمان والے بھائیوں سے کہتے کہ اگر ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے، نہ قتل کیے جاتے، تاکہ لوگوں کو حسرت ہو، پچھتاوا ہو، ان کے دل میں ندامت ہو۔ حالانکہ ان کے پاس ہوتے اور موت کا وقت ہو جاتا تو وہاں بھی موت آتی۔ کسی کے پاس رہنے نہ رہنے سے موت حیات کا تعلق نہیں، کیونکہ واللہ یحیی و یمیت، اللہ ہی مارتا اور جلاتا ہے۔ اس آیت میں دو باتیں کہی گئیں۔ کلمہ کفر کہنا یا ایسے کلمات کہنا جس سے کفر ظاہر ہوتا ہو، کفر کا وہم ہوتا ہو، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں۔ بہت سے لوگ جملے ایسے کہہ جاتے ہیں جس سے کفر کا وہم ہوتا ہے۔ ایسے تمام جملوں کو بولنا منع ثابت ہوا اس آیت سے۔ ترجمہ لفظی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، لا تکونوا مت ہو جاؤ، کالذین ان لوگوں کی طرح، کفروا جنہوں نے کفر کیا۔ کفر کیا کا مطلب یہ ہے کافر ہوئے، پہلے کافر نہیں تھے۔ کیسے ہوئے؟ وقالوا لاخوانہم، اور کہنے لگے اپنے بھائیوں سے، اذا ضربوا فی الارض، ضربا کا صلہ جب ارض آئے تو زمین میں سفر کرنا۔ جب زمین میں سفر کرتے، چلتے پھرتے، او کانوا غزا، یا ہوتے غزوہ کرتے ہوئے۔ غزن کے معنی غزوہ، لڑائی، مراد جنگ ہے۔ عام طور سے غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود اور تشریف فرما ہوں۔ جس میں آپ موجود نہ ہو وہ غزوہ نہیں کہلاتا ہے، وہ جنگ کہلاتی ہے، سریہ کہلاتا ہے، لشکر کہلاتا ہے، جیش کہلاتا ہے۔ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں وہ غزوہ کہلاتا ہے، غزوات نبوی۔ لو کانوا عندنا، اگر وہ ہوتے ہمارے پاس، ما ماتوا، نہ مرے ہوتے، وما قتلوا، اور قتل نہ کیے جاتے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو ان کے قلب میں موجب حسرت کر دیں۔ یعنی اس جملے کو سن کر کے جو بقیہ لوگ ہیں وہ مایوس ہو جائیں کہ واقعتاً اگر نہ گئے ہوتے تو نہ مارے جاتے، عقیدہ خراب ہو گیا۔ اگر یہ حسرت پیدا ہو گئی کہ یہاں آنے سے موت ہوئی، نہ آتے تو نہ مرتے، یہ عقیدہ باطل۔ انسان کے آنے جانے سے، اٹھنے بیٹھنے سے موت کا کوئی تعلق نہیں۔ جس وقت موت آنے کے لیے لکھ دیا ہے لکھنے والے نے، اس میں کمی بیشی کا امکان نہیں ہے۔ جس حال میں لکھا ہے اسی حال میں آئے گی، اس میں بھی کمی زیادتی کا امکان نہیں۔ یہ عقیدہ ہے۔ واللہ یحیی و یمیت، اللہ جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو دیکھتا ہے۔ اب یہاں سے تسلی ہے، وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ، اگر تم مار دیے گئے اللہ کے راستے میں یا اپنی طبعی موت سے مر گئے، او متم، متم مر گئے، مات یموتو سے متم حاضر، حاضر کا صیغہ ہے یا تم مر گئے۔
لمغفرۃ من اللہ ورحمۃ، تو اللہ کی طرف سے رحمت اور بخشش، خیر بہتر ہے۔ کس چیز سے بہتر ہے؟ مما یجمعون، اس چیز سے جو لوگ جمع کر رہے ہیں زندہ ہو کر، زندہ رہ کر جو لوگ چیزیں جمع کر رہے ہیں، ان کے مقابلے میں اللہ تعالی کے راستے میں مار دیے جانے سے یا طبعی موت آ جانے سے جو اللہ کی طرف سے رحمت و بخشش ملنے والی ہے، وہ ان کے زندہ رہ کر جمع کیے ہوئے ذخیرے سے بدرجہ بہتر ہے۔ یعنی اللہ کے راستے میں مرنا اپنے گھر میں زندہ رہنے کے مقابلے میں بہتر ہے۔ عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے، اللہ کے راستے میں مرنے والا مرتا ہی نہیں، در حقیقت زندہ جاوید بنتا ہے۔ اگلی آیتیں آ رہی ہیں، وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اور اگر تم مارے جاؤ، متم اگر تم مر جاؤ، او قتلتم یا مارے جاؤ، دونوں صورتوں میں طبعی موت آئے یا پھر شہادت ہو، دونوں میں راستہ کیا ہے؟ لَإِلَى اللَّهِ، اللہ ہی کی طرف۔ یہاں پر لام میں جو لَإِلَى میں جو لام مفتوحہ ہے، یہ البتہ ضرور کے معنی میں ہے، تاکیدی معنی ہے۔ لَإِلَى اللَّهِ، اللہ ہی کی طرف تحشرون، جمع کیے جاؤ گے۔ ان دونوں آیتوں سے تسلی ہو گئی، نہ جاتے تو نہ مرتے، عقیدہ باطل، اور اگر گئے اور اللہ کے راستے میں مر گئے یا شہید ہو گئے تو حسرت کا مقام نہیں، خوشی کا مقام ہے، کیونکہ اللہ کے راستے میں مر جانا، مار دیا جانا، یہ بہتر ہے اپنے دنیا میں مصروف ہونے کے مقابلے میں، تاکہ خوب جمع ہو دنیا۔ کیوں؟ اس مجموعے کو تم چھوڑ کر جائیں گے، کوئی صلہ نہیں ملے گا، لیکن وہ جہاں جا چکا، اپنے جان کو حوالے کر چکا، وہاں صلہ عجیب و غریب ہے۔ وہ صلہ دو آیتوں کے بعد آ رہا ہے انشاءاللہ۔ درمیان میں ایک نصیحت آئی، نصیحت یہ آئی غزوہ احد میں جو شکست ہوئی عارضی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم کہ یہاں سے نہ ہٹنا، اس حکم کی خلاف ورزی چاہے اجتہاداً ہوئی، لیکن اس سبب سے پانسا پلٹ گیا، جو فتح تھی وہ شکست میں تبدیل ہو گئی۔ آپ کو غصہ آنا فطری بات ہے، جو بھی کمانڈر ہوگا اس کو غصہ آنا فطری بات ہے، طبعی بات ہے، لیکن ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صفات کو بیان کیا۔ وہ دو صفات آپ کے ایسے ممتاز ہیں، اسی سے آپ کو اللہ نے رحمت للعالمین کا خطاب بخشا۔ بڑے پیارے الفاظ ہیں، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، فا تو بے وجہ سے، یا ساتھ، رحمتن رحمت، من اللہ اللہ کی طرف سے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، پس اللہ کی طرف سے رحمت کی وجہ سے، لِنْتَ لَهُمْ، آپ ان کے لیے نرم ہیں۔ لنتا، لنتا کو سمجھو اچھا، لین نرم بات، لین کہتے ہیں نرم بات کو، قرآن نے استعمال کیا ہے، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دونوں سے کہا گیا جاؤ فرعون کے پاس نرم بات کرو، شاید وہ بات مان جائے یا اللہ سے ڈر جائے۔ تو قولاً لینن، قرص ملین، حکیم صاحب بولتے ہوں گے، قرص ملین کیا ہے؟ وہ ٹکیا جس سے معدے میں اجابت پتلی آئے، قبض کو توڑتی ہے، وہ ملین ہے، نرم کرتی ہے۔ تو لین کے معنی نرم کیا آتے ہیں؟ تو لانا یلینو کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو نرم کرنا۔ اب ترجمہ کیا ہوگا؟ لنتا، آپ نرم ہو گئے، لہم ان کے واسطے، جن لوگوں نے مخالفت کی ہٹ گئے جگہ پر سے، 35 اس میں سے ہٹ گئے اور 15 وہاں سے شہید ہو گئے، یہ سب کے حق میں آپ کیا ہیں؟ نرم ہیں۔
یا مراد یہ ہے کہ ان کے ساتھ جتنے صحابہ ہیں ان تمام کے حق میں آپ نرم ہیں، یا مراد ہے پورے اہل عرب میں جو آپ پر ایمان لا چکے وہ بھی اور جو بھی ایمان نہیں لائے وہ بھی، دونوں کے حق میں آپ نرم ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کو خود ایک موقع پر یہ کہنا پڑا، یا ایھا النبی جو جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار سے جہاد کرو، منافقین سے جہاد کرو، ان پر سختی کا اظہار کرو، چاہیے کہ وہ آپ میں سختی کو محسوس کریں، وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، آپ میں سختی کو وہ محسوس کریں۔ تو معلوم کیا تھا؟ آپ اتنا نرم تھے کہ اوپر سے یہ کہنا پڑا کہ آپ میں سختی ہونا چاہیے ان کے حق میں خاص طور سے۔ ہاں مومنوں کے حق میں اور مڑے جھکا دیجئے، شفقت کے، پیار کے، محبت کے بازو اور جھکا دیے۔ وَخْفِضْ، خفضہ کے معنی پست کرنا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے اتنا نرم تھے ان سب کے حق میں، یہ نرمی ہی ذریعہ بنی لوگوں کے قریب ہونے کی۔ اگر آپ نرم نہ ہوتے تو وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ ہے تبصرہ۔ اگر آپ سخت ہوتے، وَلَوْ كُنْتَ، اگر آپ ہوتے فَظًّا، فَظًّا کے معنی تندخو، یعنی فطرت کے اندر ترشی، غلیظ القلب دل میں سختی، غلظہ کے معنی گاڑھاپن، مراد ہے دل سخت ہے نرم نہیں ہے۔ لَانفَضُّوا، تو سب کے سب بھاگ جاتے، من حولک، آپ کے اطراف سے، عرب کے وحشی آپ کے قریب نہیں آتے۔ آج کچھ متفکرین نے کیا لکھا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوار سے اسلام پھیلا۔ قرآن کہتا ہے آپ نرم تھے تو لوگ قریب ہوئے، اگر سخت ہوتے تو لوگ بھاگ جاتے۔ کیا قرآن کریم کی اس تبصرے کے بعد گنجائش ہے بولنے کی؟ قرآن واضح کر دیتا ہے اسلام نبی کی نرمی یعنی اخلاق سے پھیلا، تلواروں سے نہیں۔ ہاں تلواروں سے نہیں پھیلا، اس پر بحث ہو چکی ہے اس سے پہلے، اور یہ بھی نوٹ کر لو، جب تک صرف اخلاق سے پھیلا صرف مخلص پیدا ہوئے، اور جس وقت اخلاق کے ساتھ تلوار بھی چلی تو منافق پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ پورے مکے میں ایک منافق نہیں تھا، یا تو کافر یا تو مومن۔ منافقین پیدا کہاں سے ہوئے؟ مدینے سے شروع ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں تلوار چلی۔ تو اصل ہے اسلام میں اخلاص جو آیا وہ شفقت و پیار سے آیا، نرمی اور محبت سے آیا۔ بڑے بڑے واقعات آپ پڑھ چکے ہوں گے سورت کی کتابوں میں، جہاں غصہ کرنے کی ایسی ضرورت پیش آتی ہے بظاہر کہ لوگ بھڑک اٹھتے ہیں، وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھنڈا کیا، خاموش کیا۔ کئی ایسے مقامات آپ کو ملیں گے۔ اب اس کے بعد یہ آپ کی صفت بیان کی اللہ نے کہ آپ نرم دل اور بہت رحم کرنے والے، اس لیے لوگ آپ سے قریب ہیں۔ اگر تندخو ہوتے، دل کے سخت ہوتے تو لوگ آپ سے بھاگ جاتے۔ جب یہ بات ہے تو اس جنگ کے موقع پر جو تھوڑا سا کوتاہی ہوئی ہے، اجتہادی خطا ہوئی ہے، فاعف عنہم، ان کو معاف کر دیجیے۔ یہ دیکھیے تمہید، اس سے معلوم یہ ہوا جب کسی سے کوئی کام نکالنا ہو تو ان کی اچھائیوں کو بیان کرو، نتیجے میں بعد میں آؤ۔ ہمارے پاس جاتے ہی شروع نہیں ہونا چاہیے۔ تمہید، آپ نرم دل ہیں، آپ اللہ کے فضل و کرم سے بہت ہی رحم دل ہیں۔ اگر سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے قریب نہیں آتے، دور بھاگ جاتے۔ جب آپ نرم دل ہیں تو ان کو معاف کر دیجیے۔ فاعف عنہم، ان کو معاف کر دیجیے۔ ایک دعا یاد آئی مجھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک صاحب نے نہ اللہ کی حمد کی، نہ نبی پر درود پڑھا، اور یوں ہی دعا میں لگ گئے۔ آپ نے کہا عجلتا، تم نے جلدی کر دی مانگنے میں۔ پہلے اللہ کی تعریف کرتے، رحمت جوش میں آتی، نبی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو مانگتے درود پڑھتے ہوئے تو تم 10 رحمتوں کے مستحق بنتے، اس کے بعد مانگتے دیا جاتا۔
پھر دوسرے شخص کو دیکھا جو اللہ کی خوب تعریف کرتا ہے، نبی پر خوب درود پڑھتا ہے، اور اس کے بعد اللہ سے مانگتا ہے۔ آپ نے کہا مانگ، صحیح ٹائم پہ مانگ رہا ہے، توا گرم ہے، ڈال دے روٹی، یہ ہے معاملہ۔ تو جب تک آدمی اخلاص و محبت کے ساتھ، آداب اصول کے ساتھ آگے نہیں بڑھے گا، کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ایک دن استخارہ کر لیا، بولتے کر لیا، کچھ بھی نہیں نکلا، ماس ختم۔ ایسا لگتا ہے کہ آرڈر پاس کیا تھا، منظور نہیں ہوا۔ یہ تو وہ دربار ہے کہ مایوسی ہونی ہی کی نہیں ہے، زندگی بھر آس لگائے رہنا ہے، زندگی میں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا ہے۔ جب دو دروازے ہوتے تو مایوسی کی بات تھی، چلو یہاں نہیں وہاں صحیح، وہاں نہیں وہاں صحیح، تو نہیں اور صحیح، اور نہیں اور صحیح، یہاں تو ہے ایک دروازہ، کہاں جائیں گے اب؟ اس لیے یہاں پر نہ اکتاہٹ ہو، نہ بے چینی، نہ تعجیل ہو، نہ اجرت، سکون کے ساتھ لگے رہنا ہے آخری دن تک۔ فاعف عنہم، ان کو معاف کر دو، واستغفر لہم، اور ان کے لیے استغفار کرو۔ دیکھو اللہ فرماتے ہیں نبی سے کہ صحابہ کے لیے آپ استغفار کرو۔ جن صحابہ کے لیے بحکم خدا نبی نے استغفار کر دیا ہو، اب ان کی معافی اور مغفرت میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ پھر بھی متفکر لوگ قلم چلائے جا رہے ہیں، صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتے جا رہے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا کہ اے نبی ان کو معاف کرو، اور ان کے حق میں اللہ سے آپ استغفار کرو۔ جب خدا ہی کے حکم سے وہ بھی نبی استغفار کر رہے ہیں، تو معافی میں اور استغفار کی مقبولیت میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ کوئی شبہ جب نہیں ہے تو اس واقعے پر آپ کو تعجب افسوس کرنے کا اب کوئی موقع باقی نہیں ہے۔ فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، وشاورہم فی الامر بہت اہم نقطہ ہے اس میں۔ شاور امر کا صیغہ ہے، اس کا مادہ کیا ہے؟ شورا، مشورہ جس کو بولتے ہیں آپ، مشورہ۔ جب بھی کوئی کام مقصود ہو، اگر ملی کام ہے تو ملت کے اہم اور علمی لوگوں کو جمع کر کے مشورہ کرنا۔ گھر کا کام ہے تو بیوی کو، بیٹوں کو، بہنوں کو، بچوں کو جمع کر کے مشورہ کرنا۔ یہ نہ سمجھنا کہ بس میری رائے ہے، میں بس عقل مند ہوں، دانشور ہوں، پختہ رائے رکھتا ہوں، میری رائے تو اصابت رائے میں شمار ہوتی ہے، کون ٹال سکتا ہے اس کو؟ شاورہم، نبی کو اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ آپ مشورہ کرو ان سے۔ کن سے؟ فی الامر، جتنے بھی معاملات ہیں ان میں مشورہ کرو۔ اس میں دو چیزیں پوشیدہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ نبی کو مشورے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہاں براہ راست اللہ کا حکم آتا ہے، آپ جو چاہیں کریں۔ اگر وہ اللہ کی پسند سے ہٹا ہوا ہے، فوری حکم آتا، ایسا نہیں ایسا۔ کئی واقعہ سنا چکا ہوں پیچھے آپ کو۔ فدیہ لے کے چھوڑ دیا، حکم آیا، چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، لیکن اللہ چاہتے تھے کہ چھوڑیں نہ، قتل کریں ان کو، آیا فوراً حکم، اسی میں آیا۔ شہاد کا واقعہ سن چکے آپ سورہ تحریم کے حوالے سے۔ اللہ کو پسند تھا کہ ہمیشہ شہاد حلال رہے، آپ کے حرمت کے باوجود قسم توڑوا کے کفارہ دلایا اللہ نے۔ تو جب براہ راست وحی آتی ہے اور سارے کام وحی کی نگرانی میں ہوتے ہیں تو مشورہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں، امت کے لیے راستہ بنانا کہ جہاں وحی آتی ہے وہ بھی مأمور ہے اللہ کی طرف سے مشورہ کرو۔ تو جن پر وحی نہیں آتی ہے وہ تو بدرجہ اولا محتاج ہوا کہ مشورہ کر لے۔ چنانچہ بحر محیط میں لکھا ہے، امیر کو چاہیے کہ اہل علم سے مشورہ کرے، اگر وہ اہل علم سے مشورہ نہیں کرتا ہے تو اس کو عہدے سے معزول کر دینا چاہیے۔ مشورہ کر کے ہی کام کرنے کا حکم دیا گیا، کسی بھی مقام کا رہنما ہو۔ اسی آیت کے ذیل میں لکھا ہے، بحر محیط نے نقل کیا ہے مفتی شفیع صاحب نے، کہ ہر آدمی کو جو امیر ہے چاہیے کہ مشورہ کرے، اور اگر وہ اہل علم کو اوائڈ کرتا ہے، مشورہ نہیں کرتا ہے تو اس کو معزول کرنا چاہیے۔ تو مشورہ کرنا۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ جن صحابہ کرام کی اجتہادی خطا سے 15 شہید ہو گئے اور 35 کی وجہ سے شکست ہو گئی، ان کا دل ٹوٹا ہوا ہے،
اب وہ سمجھتے ہوں گے کہ ہماری وجہ سے یہ سب ہوا، ہم کسی کام کے نہیں ہیں۔ تو نبی کو حکم ہوتا ہے کہ نہیں، آپ ان کو معاف کرو، ان کے حق میں ہم سے استغفار کرو اور ان سے بلا کر پھر مشورے میں رکھو، تاکہ معلوم ہو کہ ہم نکمے نہیں ہیں، ہم اب بھی صاحب الرائے ہیں۔ اجتہادی خطا تو ہوتی رہتی ہے، گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے؟ وہی شکست کھاتا ہے جو میدان میں آتا ہے، جو آتا ہی نہیں وہ کیا ملے گا، کیا جیے گا؟ تو ان کو بلاؤ، ان کو مشورہ میں شریک کرو اور تمام امور میں ان کو باقی رکھو حسب حال، تاکہ احساس کمتری نہ ہونے پائے۔ یہ ہے معمار، انسانیت کے معمار۔ دل شکنی کے بجائے دل جوئی فرمایا آپ نے، بلایا ان تمام صحابہ کرام کو، چن چن کر کے بلایا جن کی شان میں اللہ نے خود درخواست رکھی ہے، فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر۔ اللہ چاہے تو وہ خود ہی معاف کر دیتا، خود ہی ان کی مغفرت کر دیتا، لیکن نہیں، نبی کو حکم دے کر قانون کو بنا کے رکھ دیا ہے کہ ہمیشہ امیر کو چاہیے اپنے تمام ساتھیوں کا خیال ایسا ہی کرے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِذَا عَزَمْتَ، پر جب آپ عزم کر لیں، ارادہ پختہ کر لیں۔ عزم کسے کہتے ہیں؟ عزم آدمی کے دل میں جو خیال آتے اور جاتے رہتے ہیں، ان کی 5 قسمیں ہیں، بتایا تھا اس سے پہلے میں۔ دل میں خیال آیا چلا گیا، آیا چلا گیا، اس کا نام کیا ہے؟ حدیث نفس۔ نفس نے بات کیا آپس میں، چلا گیا، اور تھوڑی دیر تک وہ جم گیا، تھوڑی دیر تک رہا، اس کے بعد چلا گیا، تو یہ خاطر ہے۔ خاطر، آپ کی خاطر، یعنی آپ کی خاطر کا مطلب کیا ہے؟ خاطر مدارات۔ تو دل میں یہ خیال تھوڑی دیر تک باقی تھا، اور اگر وہ خیال ایسا ہے کہ ادھر کروں کہ ادھر کروں، ادھر کروں کہ ادھر کروں، تو یہ وسوسہ ہے۔ وسوسہ، یہ بھی آتا وہ بھی آتا، وسوسہ ہے یہ۔ ان تمام چیزوں پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، نہ وسوسہ پہ، نہ حدیث نفس پہ، نہ خاطر پہ۔ ہاں، اس کے بعد دل میں ایک خیال بیٹھ جاتا ہے، جم جاتا ہے، یہی کرنا ہے۔ ارادے میں پختگی آ جاتی ہے کہ یہ کرنا ہے۔ اگر وہ گناہ کا کام ہے تو اب گناہ لکھا گیا، یہی ہے اصل۔ فَإِنَّهُ عَاصِمٌ قَلْبُهُ، گزرا سورہ بقرہ میں، کہ دل گناہ گار ہے، یہی مراد ہے عزم کے درجے میں جب آ جائے۔ اور اگر یہ عزم کسی اچھے کام کا ہے تو اب آپ کو بھروسہ کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، بھروسہ اللہ پہ کرو۔ اس پر لکھا ہے شارحین نے، کئی واقعات نقل کیے، جب بھروسہ اللہ پہ کر لیا عزم کے بعد، تو اب توکل کس چیز کا نام ہے؟ توکل یہی ہے کیا؟ یعنی دنیا کے تمام اسباب کو چھوڑ دینا، یہ توکل علی اللہ نہیں ہے۔ عزمتا فتوکل علی اللہ، یہ لفظ عزمتا بتا رہا ہے کہ پہلے ارادہ کرنا۔ کیسے ارادہ ہوگا؟ کیسے اندر عزم پیدا ہوگا؟ کہتے ہیں ضروری اسباب کو اختیار کرنا، اس اسباب کی وجہ سے دل جمعی پیدا ہوگی اور آپ کا ایک طرف رخ مائل ہوگا، پھر جمے گا۔ تو اسباب کو جمع کرنا، پھر بھروسہ اللہ پہ کرنا۔ ترک اسباب کا نام توکل نہیں ہے۔ اس پر آپ کو لمبی چوڑی بات یاد نہ آئے تو ایک حدیث جو سنایا تھا پہلے میں، ایک صحابی آئے، انہوں نے اپنے گھوڑے کو باہر چھوڑ دیا اور ایسا ہی آگے بیٹھ گئے، جیسے آپ آگے بیٹھے ہیں اور باہر آپ کی اسکوٹر بغیر لاک کیے ہوئے ہے، بچتی وہ چلی جاتی۔ تو صحابی نے پوچھا کہ باہر گھوڑا چھوڑ دیا ہوں۔ آپ نے کہا کہ کیوں ایسا؟ فرمایا فتوکل علی اللہ، بھروسہ اللہ پہ کیا میں نے، توکلت علی اللہ۔ آپ نے کہا اعقلھا ثم توکل علی اللہ، پہلے باندھو اس کو پھر بھروسہ اللہ پہ کرو۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اسباب کہتے ہیں اس کو۔ معراج کا واقعہ سنے آپ لوگ؟
جبریل کا لایا ہوا براق صخرہ میں بیت المقدس میں جانے سے پہلے کیا کیا؟ اس کو باندھ دیا اس پتھر میں، ایک روزن کیا ہوا پتھر کا سوراخ اس میں باندھ دیا، حالانکہ نہیں باندھتے تو بھاگنے والا نہیں تھا یہ، کیونکہ خاص لایا گیا ہے، مگر یہ باندھنے سے اشارہ ہے، اسی کا نام ہے اسباب۔ پہلے باندھو پھر بھروسہ اللہ پہ کرو۔ لوگ کہتے ہیں کسی معاملے میں بس اللہ پہ بھروسہ کر لو، نکل جاؤ۔ کوئی کام کرنا ہے تو پہلے اس کے اسباب دیکھنا، اسباب ضروریہ، اسباب عادیہ۔ ہاں کچھ ایسے اسباب ہوتے ہیں جو بہت دور کی کوڑی لاتے ہیں، وہ ضرورت نہیں ہے، بنیادی اسباب وہ اہم ہے۔ جیسے ابراہیم اپنی بیوی ہاجرہ اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر جا رہے ہیں ایک لقودق صحرا میں، کہہ رہے ہیں یہاں بسا دو اس کو، اللہ کا حکم ہے۔ اب ان کے لیے کچھ کھجور رکھ لیا، کچھ پانی رکھ لیا، یہ کیا؟ یہ اسباب ہے، لیکن دور کے اسباب نہیں ہیں۔ یہ ختم ہو جائے گا تب کیا ہوگا؟ پانی ختم ہو جائے گا تب کیا ہوگا؟ بھیڑیا آ جائے گا تب کیا ہوگا؟ یہ کیا ہے؟ یہ لمبی سوچ ہے، اب نہیں، اتنا نہیں سوچنا۔ انسان جتنا سکت ہے بے تکلف اسباب جمع کرے، لیکن دور لمبی سوچنا، ارے یہ بیوی ہے تنہا، چھوٹا معصوم بچہ ہے تنہا، کیسے رہیں گے؟ کیسے رہیں گے؟ اللہ کا حکم ہے، اللہ جانتا ہے کیسے رہیں گے۔ چنانچہ حاجرہ نے یہی تو کہا تھا، جب اللہ کا حکم ہے تو ہمیں آباد کرے گا، برباد نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ کا حکم آباد کرنے کے لیے ہوتا ہے، برباد کرنے کو نہیں ہوتا۔ تو لمبی نہیں سوچا، لیکن کھجوریں دیا، پانی رکھا۔ جب پانی ختم ہوا، طلب پیدا ہوئی، زمزم نکلا۔ آج سارا عالم سیراب ہو رہا ہے، اگر سوچے ہوتے نکلتا زمزم؟ نہیں نکلتا۔ تو اپنا سوچا ہوا نہیں ہوتا، جو فیصلہ ہوتا وہاں سے وہ ہوتا۔ تو فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، عزم کرو یعنی اسباب اختیار کرنے کے بعد ایک رخ پہ مڑ جاؤ، اب بھروسہ اللہ پہ کرو۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ پسند کرتا ہے توکل کرنے والوں کو۔ متوکل کون ہے؟ توکل کرنے والے کون ہیں؟ قیامت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو حساب کتاب کے بغیر جنت میں جائیں گے۔ روایت مجھے یاد آئی، کچھ لوگ جنت میں حساب کتاب کے بغیر جائیں گے۔ کون لوگ ہوں گے یہ؟ کہا متوکلین ہوں گے، بھروسہ کرنے والے اللہ پر، کیونکہ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ پسند کرتا ہے متوکلین کو۔ اور ایک آیت میں ہے وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے بھروسہ کرنے والوں کو۔ اور کون بھروسے کے لائق ہے کوئی؟ اللہ ہی پر۔ یہ ہی کہاں سے لایا میں؟ وعلی اللہ کو پہلے، فلیتوکل کو بعد میں کرنے سے ہی پیدا ہوا۔ یہ کو کہتے ہیں گرامر ہے، یہ عربی میں نحو ہے، صرف ہے، یہ قاعدے ہیں یہ۔ جیسے ایاک نعبد میں نعبد کو بعد میں ایاک کو پہلے کرنے سے ہی پیدا ہوا، ایسے ہی علی اللہ کو پہلے لانے سے، فلیتوکل کو بعد میں کرنے سے ہی پیدا ہوا۔ اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے بھروسہ کرنے والوں کو۔ تو بھروسہ کرنے والے متوکلین کون ہیں؟ جتنے لوگ ہیں سب کہتے ہیں بھروسہ اللہ پہ کرتے، پھر گھر میں مرغی ذبح کر کے پھراتے، خون لگاتے، وہ کیا ہے؟ پھر بھروسہ گیا مرغی پر، یہ کاٹے وہ خون لگائے تو ہوا، نہیں تو نہیں ہوتا۔ اس آیت کے ذیل میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالی پر بھروسہ کرنے والے وہ ہیں جو لا یسترقون ولا یتطیرون، نہ وہ چھو منتر کرتے کراتے ہیں، نہ تعویذ گندے کرتے ہیں، اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وعلی ربہم یتوکلون ولا یسترقون، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، اس تشریح میں کھول کر دیکھ لیجیے آپ۔ ولا یسترقون، اس سے مراد کون سی ہے؟ بھروسہ اللہ پہ کرنا۔ اور وہ روایت جو مسند امام احمد کی ہے، میں سنا چکا ہوں آپ کو، ہمیشہ جب بھی توکل آئے
کہ اللہ پسند کرتا ہے توکل کرنے والوں کو، تو وہ روایت ذہن میں آنا چاہیے آپ کے. وہ روایت پھر سن لو، ایمان تازہ ہو جاتا، ایمان میں جھلا پیدا ہو جاتی. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے غلام. کون تھا وہ غلام؟ حضرت عبداللہ ابن عباس. پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں گھوڑے پر، نبی آگے ہیں وہ پیچھے ہیں ردیف. آپ کہتے ہیں یا غلام، بچہ بولتا ہے لبیک و سعدیک والخیر فی یدیک، میں حاضر ہوں، ساری سعادتیں آپ کے ہاتھوں میں ہیں. پھر خاموش ہو گیا، پھر پکارے یا غلام، اے بچے. کہا لبیک، میں حاضر ہوں، وسعدیک، سعادت مندی کے واسطے تیار ہوں، والخیر فی یدیک، خوبیاں آپ کے ہاتھ میں ہیں. ایک بار، دو بار، تین بار پکار کر متوجہ کیا اور چپ ہو گئے. کیوں؟ پوری توجہ چاہیے. پہلی بار میں بول دیں گے تو شاید آدھا سنے گا، اہم بات بولنا ہے. ایک بار، دو بار، تین بار. یہ اللہ کا بھی ضابطہ ہے. جب کوئی اہم بات پیش کرتے ہیں تو القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، 3 دفعہ کیا سوال اللہ نے، اب جواب دیا اس کا. ایک جگہ نہیں کلام پاک میں، یہ بہت ملے گی مثالیں آپ کو. جب کوئی اہم بات کرنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار متوجہ کرتے تھے. اب جواب دیا. کیا کہا؟ ایک لمبی حدیث ہے، مجھے صرف ٹکڑا اس کا سنانا ہے آپ کو. یہ روایت کو نقل کیا ہے امام نووی نے ریاض الصالحین کے اندر اور مسند امام احمد کے اندر. فرمایا احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کے دین کی حفاظت کر، اللہ کو تو سامنے پائے گا. اذا سالت فاسأل اللہ، مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور مدد چاہنا تو اللہ سے چاہنا. اور آگے فرمایا، لمبا ٹکڑا ہے حدیث کا، اگر ساری کائنات کے لوگ جمع ہو جائیں تجھ کو نفع دینے پر تو اتنا ہی نفع دیں گے جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے، اور سارے کائنات کے لوگ تجھے نقصان پہنچانا چاہیں تو اتنا ہی پہنچائیں گے جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے. روشنائی خشک ہو چکی ہے، قلم اٹھ چکا ہے، جف القلم بما انطلق. اور امام نووی نے اس حدیث کو سنا کر سورہ یونس کی آیت نمبر 107 نقل کیا ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. یہ آیت نوٹ کیا ہے، سورہ یونس آیت نمبر 107. یہ آیت اور یہ حدیث ملاؤ، یہاں پھر لے کے آؤ. اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے متوکلین کو جو خالص اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں، بلا اسباب کہ وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے. اجی اسباب بھی وہی بناتا. دنیا میں آنے کا سبب ماں اور باپ کا وجود ہے. یہ ماں باپ جو ہمارے سبب ہیں وجود کے لیے، انہیں کون بنایا؟ یہ غذا ہمارے حیات کا سبب ہے، یہ غذا کون بنایا؟ یہ فضاؤں میں ہوائیں ہمارے وجود کا سبب ہے، یہ کون بنایا؟ یہ پانی ہماری حیات کا سبب ہے، یہ کون بنایا؟ جتنی چیزیں سبب کے درجے میں ہیں ان سبب کو بنانے والا بھی وہی ہے، مسبب الاسباب. تو اللہ کی ذات میں کوئی کمی نہیں ہے، بس یقین آنا چاہیے کہ وہ ہر شے پہ قادر ہے. اسی لیے اللہ کہتے ہیں ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ بھی دوست رکھتا ہے جو بھروسہ اللہ پہ کرتا ہے. دوستی ہے اللہ سے منظور تو بھروسہ اللہ پہ کرو، سارے سہاروں کو چھوڑ دو. اور ایک آیت سناؤں، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 41. اللہ اکبر، اللہ کے سوا جتنے کو سہارا سمجھ کر لوگ پکڑتے ہیں وہ مکڑی کے گھر کی طرح ہے. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون. جتنے سہارے لوگ تلاش کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، کمثل العنکبوت، مکڑی کے مثل کی طرح ہے کہ مکڑی نے گھر بنایا، اتخذت بیتا، گھر تیار، لگتا ہے پورا قبضہ،
وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ تمام گھروں میں سب سے کمزور لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ مکڑی کا جالا ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش کہ لوگ جان لیتے. تو سارے سہارے اللہ کے علاوہ کتنے کمزور ہیں؟ جتنا مکڑی کا گھر کمزور ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس کتاب پہ آپ کا ایمان ہے. سورہ عنکبوت پارہ 21 آیت نمبر 41-40 دیکھ لیجیے. تو اس واسطے جب سارے سہارے کمزور ہیں، بودے ہیں، پھسپھسے ہیں، اور اللہ پہ سہارا کرنے والا اللہ کا دوست ہے، تو ہم سب کو کیا کرنا چاہیے؟ سہارا اللہ کا، بھروسہ اللہ کا ہونا چاہیے. اللہ کی شفقت، اللہ کی رحمت، اللہ کی قدرت مسلم ہے. نہ قدرت میں کمی ہے، نہ رحمت میں کمی ہے، نہ شفقت میں کمی ہے، نہ بصارت میں کمی ہے، نہ اس سے زیادہ کوئی باخبر ہو سکتا ہے. وہ باخبر بھی ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ظالموں کے ظلم سے اسے غافل مت سمجھو، وہ باخبر ہے. ماں توجہ کی کمی ہے، توجہ ہم کم کرتے، ہم پر لازم ہے کہ توجہ افضل کریں. اس کے بعد وصول پیش کیا اللہ نے. إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ. دیکھو یقین کے ساتھ آؤ. إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ اگر مدد کر دے تمہاری اللہ، فَلَا غَالِبَ لَكُمْ تو تمہارے لیے کوئی غالب ہونے والا نہیں ہے. فَلَا غَالِبَ لَكُمْ کوئی تم پر آج غالب نہیں آ سکتا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ اور اگر وہ تم کو چھوڑ دے، خذلہ مانے رسوا کر دے، خذلہ یخذل مانے رسوا کر دے. فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ تو کون ہے وہ جو تمہاری مدد کر دے اللہ کے بعد؟ سوال کیا اللہ نے، بتاؤ کون ہے وہ؟ وہی آدھا پھر ہوا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اور اللہ ہی پر چاہیے کہ بھروسہ کریں ایمان والے. ایمان والے بھروسہ اللہ پہ کریں، کیونکہ وہ مدد کر دے تو کوئی غالب نہیں، اس کی مدد چلی جائے تو کوئی ناصر مددگار نہیں. یہ سبق دیا کس کو؟ صحابہ کرام کو دیا. یہ کس کا جواب ہے؟ قصہ یہ تھا، شکست جب ہوئی اچانک تو صحابہ کرام کو تصور نہیں تھا کہ ہم نبی کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں اور نبی کے ساتھ خدا کی رحمت اور قوت ہوتی ہے، توجہ ہوتی ہے، تو ہم شکست کیسے کھا سکتے ہیں؟ ہم حق پر ہیں، نبی کے ساتھ ہیں، اور نبی کے اوپر اللہ کی رحمت ہے. رحمت ہوتے ہوئے قادر مطلق کی ہم شکست کیسے کھا جائیں گے؟ کہاں سے آئی یہ آفت؟ کہاں سے آ گئی آفت؟ یہ سوال پیدا ہوا. ہر ایک کے دماغ میں یہی آیا کہ آفت کہاں سے آئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تم نے نبی کا حکم چھوڑا، ایک حکم چھوڑا، اس ایک حکم کی وجہ سے خدا کی مدد ہٹ گئی. اب طاقت کون دے گا؟ اس لیے کہا اگر اللہ کی مدد آئی تو کوئی روک نہیں سکتا. دیکھو بدر میں تم 313 نہت تھے، وہ 1000 مسلح تھے، تم نے ان کے 70 کو قید کیا اور 70 کو قتل کیا. مدد کس کی تھی؟ یہ اللہ کی تھی. إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ. تو پہلا ٹکڑا بدر سے متعلق ہے، دوسرا ٹکڑا وحد سے متعلق ہوا. دونوں صورتوں میں بھروسہ اللہ پہ کرنا ہے. اب ایک خاص واقعہ ہے. ایک لفظ ہے غلول، غلہ اس کا مادہ ہے، غین لام، غین لام. غلہ یا غلو کے معنی مال غنیمت کو تقسیم سے پہلے چرا لینا. تو کوئی سوچ سکتا ہے قرآن کریم میں مال غنیمت کی چوری کا ذکر اتنی وضاحت کے ساتھ کیوں آیا ہوگا؟ یہ کھری کھری بات سنانے کے واسطے ہے. اسلام میں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے میرا تیرا. وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ اور نہیں ہے مناسب نبی کے لیے کہ وہ خیانت کرے. کتنا شدید لفظ ہے، سوچ کے دیکھو. کیوں کہا گیا یہ؟ غزوہ وحد کے موقع پر ایک چادر مال غنیمت میں سے گم تھی. اب اگر منافق کہہ دیں تب تو کوئی بات نہیں، وہ تو ہے منافق.
وہ تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ چادر شاید نبی نے اپنے واسطے رکھ لیا ہو، اور اگر یہ منافقوں کا جملہ نہیں تھا، بھولے بھالے مسلمانوں کا تھا، تو خیال یہ آیا کہ نبی کو اختیار ہے، وہ تقسیم سے پہلے بھی اور بعد میں بھی جو چاہے رکھ سکتے ہیں اپنے لیے، کیونکہ وہ سپاہ سالار ہیں، پورے لشکر کے ذمہ دار ہیں۔ ایک چادر رکھ لیا، رکھا نہیں، لوگوں کے دل میں خیال آیا تو زبان سے کہہ دیا، مگر لوگوں کے خیال اور زبان سے نکلے ہوئے جملے کو عرش اعظم سے اصلاح ہو کے آ گئی۔ مناسب ہی نہیں نبی کے لیے کہ وہ غلول کریں اور خیانت کریں۔ اگر کسی قوم کا نبی خیانت کر جائے گا تو قوم کا حال کیا ہوگا؟ وما کان لنبی ان یغل، نبی کے واسطے مناسب ہی نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے۔ چھوٹی سی بات ہے لیکن عرش اعظم سے جملے کی وضاحت آ رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب آدمی متہم ہو جاتا ہے تو قدر کم ہو جاتی ہے، اور قدر کم ہو جاتی ہے تو اعتبار ختم ہو جاتا ہے، اور اللہ کو یہ برداشت نہیں۔ وہاں سے صفائی ایسا نکل جائے گا۔ کیوں نکل جائے گا؟ کیونکہ اس کے دماغ میں نبی پر شک پیدا ہو رہا ہے، تو اس کی اولاد میں یقین کب پیدا ہوگا؟ تو غلول مناسب نہیں۔ ایک تو واقعہ یہ نقل کیا ہے اس کے اوپر، ایک واقعہ اور نقل کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ، جو اگلا ٹکڑا ہے، وَمَن يَغْلُلْ، اور جو خیانت کرے گا، یاتی بما غل، لائے گا اسی چیز کو جو چھپایا ہے اس نے، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ تقسیم ہو گیا مال غنیمت۔ ایک صحابی نے بالوں کا ایک گچھا تھا، وہ لے کے آئے۔ جملہ سنو، کتنا سخت وعید ہے۔ فرمایا کہ اب مال غنیمت تقسیم ہو چکا ہے اور تم بالوں کا جٹا لے کے اب آ رہے ہو، میں اس جٹے کو لشکر پر تقسیم کیسے کروں؟ اب تم اس کو لے جاؤ، لے کے آنا قیامت میں، یاتی بما غل یوم القیامہ، یہاں نہیں چلتا، اب لے کے آنا قیامت میں، وہیں پیش کرنا۔ کیا گزری ہوگی دل پہ؟ اس کے بعد سنایا کچھ لوگ قیامت میں ایسے ہوں گے کہ ان کے سر پہ بکری بیٹھی ہی ہی کر رہی ہوگی، بکری کی آواز لکھا بخاری میں، میاؤں میاؤں، اور وہ شخص کہے گا یا محمد بچا لیجئے، اور میں کہوں گا تم کو میں پیغام پہنچا چکا تھا کہ مال غنیمت میں خیانت نہ کرنا، اب تمہارے کام میں نہیں آ سکتا میں۔ کوئی شخص ہوگا اس کی گردن پہ اونٹ لدا ہوگا، وہ کہے گا مجھے بچا لو، میں کہوں گا پیغام پہنچا چکا تھا، اب تمہارے کام میں نہیں آتا۔ یہ روایت بخاری میں ہے، کھول کر دیکھ لو اسی آیت کے ذیل میں، کتاب التفسیر نکالو بخاری جلد ثانی میں، یہی آیت ڈھونڈو اس کے اندر۔ تو مال غلول، اس پر لکھا ہے مفتی شفیع صاحب علیہ الرحمٰن نے معرف القرآن میں، یہ مت سمجھو کہ یہ حکم صرف مال غنیمت کا ہے، لشکریوں کا مال ہے، مشترکہ مال ہے، مسجد کا بھی مال اسی حکم میں، مدرسے کا مال بھی اسی حکم میں، وقف کا مال بھی اسی حکم میں، بیت المال کا مال بھی اسی حکم میں، مسلمانوں کا مشترکہ مال جہاں جہاں بھی جس شکل میں ہے سب اسی حکم میں۔ اس میں ادنا درجے کی خیانت ہوگی تو یاتی بما غل یوم القیامہ، لائے گا قیامت کے دن جو اس نے غلول کیا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا قیامت کے دن اگر کوئی خیانت کرنے والا ہے، جس چیز کو بھی خیانت کیا ہے وہ سر پہ لے کے آئے گا، اتارنا چاہے گا بوجھ تو اترے گا نہیں وہ۔ چنانچہ بخاری کی طویل روایت ہے اسی کے ذیل میں، کچھ لوگوں کے سر پر سونا ہوگا، کسی پر کپڑے کا بکسا چتھڑا بندھا ہوا گٹھر ہوگا، اور کسی کے اوپر بکری ہوگی، کسی کے اوپر اونٹ ہوگا، دنیا میں جس نے جس چیز کی خیانت کی تھی اس کو سر پہ ہوگا، اور وہ چلائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بچا لو، اور آپ کہیں گے میں تم کو دنیا میں اس کا حکم بتا چکا تھا، میں تمہارے کام میں نہیں آؤں گا۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ یہی کہ ہم مال غلول سے ہمیشہ بچیں، ہمیشہ بچیں۔ ثم توفى كل نفس ما كسبت، پھر پورا بدلہ دیا جائے گا ہر نفس جو اس نے کمایا، وهم لا یظلمون،
اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے، یعنی ان کے اوپر مال نہیں تھا لاد دیا گیا، گناہ نہیں تھا مسلط کر دیا گیا، غلطی نہیں تھی ثابت کر دی گئی، ایسا نہیں ہوگا۔ لا یظلمون، ہرگز ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ اس کے بعد بہت اہم مضمون ہے یہ، افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ، کیا جس نے پیروی کی اللہ کی رضامندی کی اس شخص کی طرح ہے جس نے کمایا اللہ کی ناراضگی کو؟ کیا دونوں برابر ہیں؟ کیوں؟ جو اللہ کی ناراضگی کو کمائے گا اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا، ومأواہ جہنم وبئس المصیر، برا ٹھکانہ ہے وہ۔ اور جس نے رضامندی کی پیروی کی ہوگی، ہم درجات عند اللہ، ان کے درجے ہیں اللہ کے پاس۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ دیکھنے والا ہے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ دیکھ رہا ہے جو بندے کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کی آیت میں 164 نمبر کی آیت ہے یہ، اس آیت میں 3 لفظ آ رہا ہے، ایک تو ہے تلاوت، اور ایک ہے تزکیہ، اور ایک ہے تعلیم کتاب اور حکمت۔ یہ 3 لفظ نبی کی صفت میں لایا جا رہا ہے۔ دنیا میں آنے کا مقصد، یوں کہا جائے گا مقاصد بعثت نبوی، یہ 3 ہیں۔ قرآن کریم میں یہ آیت انہی لفظوں کے ساتھ 3 مقام پر آئی ہے۔ ایک تو یہ 4 پارہ آل عمران آیت نمبر 164 ہے، اور دوسرے یہی آیت پہلے پارے میں گزر چکی ہے، اور یہی آیت سورہ جمعہ کے اندر بھی آئی ہے۔ ان 3 جگہوں میں یہی صفت ہے، یہ 3 کام بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ یہ 3 کام آپ کریں گے۔ سب سے پہلے ترجمہ لفظی، لقد من اللہ، البتہ تحقیق اللہ نے احسان کیا، علی المؤمنین، ایمان والوں پر۔ کسی بھی نعمت پر اللہ نے احسان کیا جتایا ہو نہیں، نعمتیں اتنی ہم گن نہیں سکتے، کسی نعمت پر احسان جتایا نہیں جتایا، یہ واحد نعمت ہے جس پر اللہ نے جتایا۔ من اللہ، اللہ نے احسان کیا ایمان والوں پر، اذ بعث فیہم رسولا، جبکہ بھیجا ان میں ایک رسول، من انفسہم، انہی میں سے، انہی میں سے، یہاں ہے انہی میں سے، اور جمعہ میں ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا من انفسہم، امیوں میں سے ایک امی کو بنا کر رسول بھیجا۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ کس پر احسان ہے؟ علی المؤمنین، ایمان والوں پر۔ یہاں ایک اشکال ہوگا، ہم نے کہا ہے دوسری آیت میں موجود ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت بنا کر سارے جہان کے لیے۔ جب سارے جہان کے واسطے رحمت ہیں تو یہ احسان تو سارے جہان پہ ہوا، اور یہاں کہا جا رہا ہے احسان کیا اللہ نے مومنین پر۔ تو مومنین پر احسان ہے یا سارے جہان پہ احسان ہے؟ اس کو یوں سمجھو، قرآن کریم نے ایک مقام پہ کہا ہے ھدی للناس، یہ پورا قرآن ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اور پھر کہا ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ قرآن کریم ہے تو ہدایت سب کے لیے، لیکن فائدہ اٹھایا متقیوں نے شرائط پورا کر کے۔ 5 صفتیں اختیار کر لیں جو سورہ بقرہ کی پہلی 3 آیتوں میں ہے، 5 صفتیں، وہ 5 صفتوں کو اپنا کر متقیوں نے فائدہ اٹھایا تو ہدایت متقیوں کے واسطے ثابت ہو گئی۔ ہے ھدی للناس، سب کے لیے ہے، تو ہی اگر نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں۔ یہ جو سورج نکلتا ہے سب کے لیے، لیکن چمگادڑ آنکھیں بند کر لیتا، کیا کریں گے آپ؟ کوئی کوتاہی ہے سورج کی؟ سورج نکلتا ہے تو چمگادڑ کو نظر نہیں آتا، آنکھیں بند کر لیتا ہو، تو غلطی کس کی ہے؟ سورج کی۔ ایسے ہی قرآن سب کے لیے ہے، ھدی للناس، لیکن فائدہ کس کو ہوتا؟ متقیوں کو ہوتا، جو شرطیں پوری کرتے۔ ھدی للمتقین کہا اللہ نے۔ ایسے ہی کہا
سارے عالم پہ بارش ہوتی ہے. ایک زمین بنجر ہے، اس میں کچھ نہیں ہوتا، اور ایک زمین شاداب ہو کے لہلہا اٹھتی ہے، اور ایک زمین میں کچھ تو نہیں ہوتا لیکن اپنے وہ پانی کو روک لیتی ہے. درندے چرندے آ کے پانی پیتے ہیں. تو پانی تو برسا سب پہ، ایک نفع بخش ہوئی دوسروں کے لیے اور ایک نفع بخش ہوئی ساری کائنات کے لیے، اور ایک زمین میں کچھ بھی نہیں ہوا، بنجر ہے. والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا. سورہ اعراف کی آیت ہے یہ. معلوم کیا ہوا؟ پانی ایک ہے، زمینیں 3 قسم کی ہیں، سورج ایک ہے، لوگوں کے استعمال کے طریقے الگ الگ ہیں. قرآن کریم سب کے لیے ہے، ہدایت متقیوں کے واسطے ثابت ہو رہی ہے سب کے لیے یہ. ٹھیک ایسے ہی مصطفیٰ کی ذات رحمت ہے عالم کے لیے، لیکن مومنین نے محبت کر کے، اطاعت کر کے اور آپ کی سنتوں کی پیروی کر کے احسان کو مان لیا، نفع ثابت ہو گیا. اور جن لوگوں نے رد کر دیا ہے وہ محروم ہو کے رہ گئے. رحمت عام ہے لیکن لوگوں نے استعمال نہیں کیا. لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے احسان کیا ہے ایمان والوں پر، اذ بعث فیہم، جبکہ بھیجا ان میں رسولا، ایک رسول، من انفسہم، انہی میں سے. یہ خاص بات کیا ہے؟ رسول انہی میں سے. کہیں اجنبی آ گیا ہوتا تو بولتے پتہ نہیں کیسا گزارا ہے، بچپنا کیسا گزرا ہے، شباب کیسا گزرا ہے. اب آ گئے ہیں جناب، تقریر کر رہے ہیں بیٹھ کے یہاں، 70 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. آج لوگ بولتے نہیں بولتے؟ جب 40 سال تک آپ مکے میں ہیں اور آپ نے کوئی زبان نہیں کھول کر پیغام پہنچایا، 40 سال کے بعد جب قرآن نازل ہوا تو آپ نے کیا کہا؟ تم نے مجھے صادق الامین کہا ہے، تمہارے درمیان 40 سال گزارا ہوں، کیسا پایا تم نے مجھے؟ زندگی کا 40 سالہ زمانہ تمہارے سامنے موجود ہے. اس 40 سال کو میں تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جو لوگوں پر جھوٹ نہیں بولا وہ اللہ پر جھوٹ کیسے بولے گا. سورہ یونس پارہ 11 اللہ کا ارشاد ہے، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. اپنی عمر کا میں نے بیشتر حصہ تم میں گزارا ہے، کیا تم میں اتنا تعقل نہیں کہ جو بندوں پر جھوٹ نہیں بولا کبھی بھی وہ اللہ پر جھوٹ کیسے بولے گا؟ تو یہ ہے زندگی کو پیش کرنا، یہ ہے من انفسہم، قوم کا فرد کھڑا ہو. اسی لیے ہم کہتے ہیں آپ لوگ اپنی قوم میں سے عالم پیدا کرو. آپ تو ڈاکٹر بنائیں گے، انجینئر بنائیں گے، مول صاحب نہیں بنائیں گے، ہاں صاحب قرآن نہیں بنائیں گے. ایک صاحب مجھے مشورہ دیا کہ عالم بیچارے بڑے کمزور ہوتے ہیں، امریکہ سے واقف نہیں ہیں، ان کو امریکہ بھیجنا پڑتا ٹریننگ کے لیے، تب پختہ ہو کے آئیں گے، حالات بتائیں گے. میں نے کہا دوسروں کا بچہ مت کھلاؤ، دوسروں کا بچہ مت کھلاؤ، شادی کرو، بچہ پیدا کرو، پھر گود میں کھلاؤ، اچھا لگتا. اپنی اولاد کو تو ڈاکٹر بنائیں گے، MBBS بنائیں گے، MBA کرائیں گے، اس کو پڑھاؤ نا حافظہ، اس کو بناؤ عالم، پھر بھیجو امریکہ جب معلوم ہوتا آپ کو. وہ نہیں کریں گے. کیوں؟ پیسہ کم ہے، محنت زیادہ ہے، تہمتوں سے بچنا ہے، مقابلہ کرنا ہے، یہ نہیں کریں گے. تو جب تک ہم اپنی اولاد کو نہیں اتاریں گے میدان میں تب تک ہم حقیقی چاہنے والے نہیں ہیں. دنیا پر آخرت کو ترجیح دینے والے ہم نہیں ہیں. اس کو نوٹ کرو. دنیا کی تعلیم ضرور اہم ہے لیکن آخرت کی غیر اہم نہیں ہے، وہ بھی اہم ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دونوں میں حسنہ مانگتے ہیں اور محنت صرف دنیا پہ کر رہے ہیں. تو من انفسہم کا مطلب کیا ہے؟ رسول انہی میں سے ہے، باہر سے نہیں. 3 کام بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، نبی کے 3 کام، اور یہی 3 کام زندگی بھر کیا ہے آپ نے. یتلو علیہم آیاتہ، تلاوت کرتے ہیں ان پر اللہ کی آیتیں. تو لوگوں پر اللہ کی آیتیں پڑھنا کس کی سنت ہے؟ یہ نبی کی سنت ہے. یہ سنت آپ کب پوری کریں گے؟ پوچھ رہا ہوں میں آپ سے، کیا آپ پر نہیں ہے یہ؟
نبی کی ہر سنت ہر امتی کے لیے ہے۔ اللہ کے نبی لوگوں پر آیتیں پڑھ کر کے اصلاح کرتے تھے۔ میں کیا آپ سے نہیں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ لوگوں پر آیتیں کب پڑھیں گے، کب تک سنتے رہیں گے، کب بولنا شروع کریں گے؟ نبی کی عظیم سنت ہے یہ، لوگوں پر آیتیں پڑھنا، ایک آیت معلوم ہے تو ایک آیت سنانا۔ ایسا نہیں ہے اب لگتا ہے کہ مولوی صاحب سنیں گے سبق اس واسطے بھاگ جانا، آنا ہی نہیں۔ یہ سبق ہے۔ جب ابو بکر صدیق اسلام میں داخل ہوئے، پوچھا کہ اللہ کے نبی اب میں کیا کروں؟ تو کیا کہا حضور نے؟ جو مجھے کرتا ہوا دیکھتے ہو تم بھی وہی کرو۔ یہی تو کہا نا، میں بھی آپ سے یہی کہتا ہوں۔ جب قرآن کریم کو نبی کو پڑھتا ہوا آپ نے دیکھ لیا اس آیت کے ذریعے سے، تو آپ بھی پڑھنے کی کوشش کرو، لوگوں پر پیش کرو اس کو۔ اتلو علیہم آیاتی، پہلا کام ہے یہ۔ اس پر میں نے مکمل 1 گھنٹہ بحث کی ہے، لیکن خلاصہ پیش کر دیتا ہوں۔ لوگوں پر تلاوت کا اثر کیا ہوتا تھا؟ بڑے سے بڑا ملحد، کافر، متشدد، متعصب جب نبی کی زبان سے قرآن پڑھتا، سنتا ہوا آتا، تو اس کے قلب سے کفر پگھل کر آنکھوں سے بہہ جاتا۔ 1-2 واقعات نہیں ہیں، خود حضرت عمر کا واقعہ ہے۔ عمر کی بہن نے قرآن پڑھا، عمر کو دے دیا، عمر نے پڑھا تو کیا ہوا؟ آنکھوں سے کفر بہہ گیا۔ طفیل ابن عمر ابن طفیل دوسی، اس کا کیا حال ہوا؟ اس کا بھی کفر آنکھوں سے پگھل کے نکل گیا۔ 1-2 واقعات نہیں، قرآن کریم آپ پڑھتے جاؤ، دل پہ اثر ہونا یقینی ہے۔ قرآن کریم کی تاثیر یہ ہے، اگر کفر ہے تو نکل جائے گا، نفاق ہے تو نکل جائے گا، اور اگر ایمان پہلے سے ہے تو کیا ہوگا؟ ذاتی خیال نہیں ہے، سورہ انفال کی آیت ہے، اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب لوگوں پر اللہ کی آیتیں پڑھی جائیں گی تو ان کے ایمان میں زیادتی ہوگی۔ سورہ انفال پارہ 9۔ قرآن کریم کو پڑھنا اور سننا، جبریل پڑھتے تھے نبی سنتے تھے، نبی پڑھتے تو جبریل سنتے تھے، اور کبھی کہتے اے ابی ابن کعب مجھے قرآن سناؤ، وہ فرماتے میں اور آپ کو سناؤں؟ اقرأ علیک، میں آپ پر سناؤں حالانکہ آپ پہ نازل ہوا ہے؟ فرمایا ہاں مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں تم سے قرآن سنوں۔ کہا کیا رب نے میرا نام لیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ رونا شروع کر دیا کہ رب نے میرا نام لیا ہے قرآن سنانے کے لیے، ابی سے قرآن سنو۔ جناب ابی قرآن پڑھتے چلے جا رہے ہیں، پڑھتے سورہ نساء پڑھ رہے ہیں، جب پہنچے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، ہم ہر امت سے ایک گواہ کو لے کے آئیں گے، ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے۔ اے نبی آپ کا حال کیا ہوگا جب ان سب پر آپ کو گواہ بنا کر ہم پیش کریں گے؟ وہ منظر محشر کا سامنے آ گیا اور نبی کی آنکھیں اشکبار ہو کے بہنے لگ گئیں۔ تو قرآن نے تو نبی کو رلا دیا ہے، ابی ابن کعب کو رلا دیا ہے، اور نبی کے زبان سے سن کر کافروں کا کفر پگھل کر نکل گیا ہے۔ افسوس یہ ہوتا ہے کہ اس امت نے ہر کتاب کو پڑھا ہے، قرآن چھوڑ دیا ہے۔ تو نبی کا پہلا کام یہ ہے جو ایک دن بند نہیں ہوا، جس دن قرآن نازل ہوا اس دن سے لے کر وفات تک کسی دن قرآن بند نہیں کیا آپ نے۔ تو یہ وہ عظیم سنت ہے جس سے ہمارے قلب میں ایمان کی تازگی پیدا ہوتی ہے، ایمان طلوع ہو جاتا ہے قلب کے اندر۔ اور کبھی کبھی تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رب کریم ہم سے مخاطب ہے اور ہم ادھر متوجہ ہیں، اور سارا جسم اس کی نگاہوں میں ہے، ہماری ہر حرکت وہ دیکھ رہا ہے۔ قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے اس کا خیال کریں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ خبیر ہے یعنی خبر رکھتا ہے، بصیر ہے یعنی دیکھ رہا ہے، قادر ہے یعنی قدرت والا ہے، اور ہمارے پڑھنے کی کیفیات سے واقف ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت پر بہت واقعات ملیں گے کلام پاک کے اندر، بے شمار روایتیں ملیں گی آپ کو۔ حضرت زید بن ثابت
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ران پر سر رکھا سو رہے تھے آپ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ران پہ سر رکھ کے سو رہے تھے. مجھے کیا پتا کہ وہی آ جاتی. اسی حال میں وہی آ گئی. قرآن کریم کی عظمت اور جلال نبی کے جسم کو بوجھل کر چکی. اب وہی سر جو میرے ران پر سکون سے رکھا ہوا تھا اتنا بھاری، اتنا ثقیل، اتنا بوجھل ہو گیا، لگتا تھا کہ زید کی ران ٹوٹ جائے گی. یہ بھاری کلام پہاڑوں پہ ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. زمین نے انکار کیا، آسمان نے انکار کیا، پہاڑوں نے انکار کیا. ہم کو اللہ نے عطا کر دیا اور ہم ہیں کہ رکھ دیے ہیں طاق میں، جاؤ مرے بعد کھول دیں گے لوگ. تو نبی کا سب سے پہلا کام کیا ہے؟ تلاوت کرنا. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور نبی ان کا تزکیہ کرتے تھے. تزکیہ کیسے ہوتا؟ تزکیہ زکا کے معنی آتے ہیں قلب کو دھلنا. قلب کو دھلنا. قلب تک ہاتھ جاتا نہیں جاتا. حضرت عمر کی بہن جب کلام پاک دے چکی، کہا لاؤ کلام پاک تم کیا پڑھی تھی؟ کہا ابھی نہیں، تم پہلے نہاؤ، نجس ہے تم. وہ کلام پاک ہے. کہا ٹھیک ہے. جب نہلانے لگی تو جناب عمر کی بہن پانی ڈالتی تھی اور اللہ سے یہ دعا کرتی تھی، اللہ یہ اوپر کا تو میں دھل دیتی ہوں، اندر کا تم دھل دو. کیونکہ قلب تک انسان کی رسائی نہیں ہے، اندر کا ہاتھ نہیں پہنچتا. اسی واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا کرتے تھے، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا وانت خیر من زکاہا. اے اللہ میرے نفس میں تقوی عطا کر، اس کو دھل دے، کیونکہ اس کو دھلنے والا تو ہی ہے، تو اس کا مولا ہے، تو اس کا کارساز ہے. اللہم آتی نفسی تقواہا انت ولیجھا ومولاہا وانت خیر من زکاہا. یہ دعا ہم نے نقل کی ہے پنسورے میں، یاد کر لو اس کو، آپ کثرت سے پڑھو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ سے دعا کرتے تھے کہ دل ہمارا دھل، صفائی ہو جائے. اور بعض حدیثوں میں ایسا لکھا ہے، اتنا دھل دو، اتنا دھل دو جس طرح سفید کپڑا گندگی سے دھل کر پاک صاف ہو جاتا ہے، پانی سے، اولوں سے، برف سے. اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس بالماء والثلج والبرد. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے. تو معلوم یہ ہوا قلب کا تزکیہ کرتے تھے مختلف زاویے سے. ابھی جو میں کر رہا ہوں بیٹھ کے، یہ کیا ہے؟ یہ دل میں اتار رہا ہوں، یہ تزکیہ کی شکل ہے. ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تزکیہ کرتے تھے تو صحابہ کا یہ حال ہوتا تھا، معلوم ہوتا تھا کہ ہم اس وقت جنت میں ہیں، دنیا ہیچ ہے. ایک صحابی آ کے بولتے نا، نبی کی محفل میں جب تھے تو طبیعت الگ تھی، کیفیت الگ تھی، اور نبی کی محفل سے باہر آئے تو کیفیت الگ ہو گئی. شاید ہم منافق ہیں. دل میں آواز آئی، نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا. نکل پڑے. باہر گئے، ابو بکر صدیق ملے رضی اللہ عنہ، ان سے اپنا حال بتایا. انہوں نے کہا یہ کیفیت تو میری بھی ہوتی ہے. جب پاور ہاؤس قریب ہوتا ہے تو روشنی آتی قلب کے اندر، اور جب باہر آ جاتا ہوں تو اس پر ایک سیاہی چھا جاتی ہے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں دل میں 100 بار استغفار پڑھتا ہوں جب حجاب محسوس کرتا ہوں. اپنے اللہ کے بیچ میں حجاب ہوتا، استغفار شروع کرتا ہوں 100 بار. ہم اور آپ کدھر ہیں دنیا میں؟ یہ دونوں مل کے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کہا اللہ کے نبی، آپ کے پاس ہوتے ہیں تو حالت الگ ہوتی ہے، اور جب وہاں سے آتے ہیں تو حالت بدل جاتی ہے، لگتا ہے ہم دونوں منافق ہو گئے ہیں. کہا، فرمایا کہ دیکھو، جو کیفیت ہماری محفل میں ہوتی ہے، اگر وہ کیفیت تمہارے گھروں میں باقی رہ جائے تو فرشتے اتر پڑیں گے تمہارے مسافے کے لیے، گھروں میں تمہارے بستروں پہ آ جائیں گے مسافہ کرنے کے لیے. تو معلوم کیا ہوا؟ نبی کی صحبت میں جو کیفیت تھی وہ گھر میں باقی نہیں رہ سکتی. اسی لیے ہم کہتے ہیں ہم بہت دیر میں پیدا ہوئے، بہت دور پیدا ہوئے،
وہ صحابہ کرام کے رتبے کی خاک کو نہیں پہنچ سکتے. اسی واسطے کہا تمہارا ایک وحد کا پہاڑ سونا خرچ کر دینا صحابی کے ایک مٹھی جو کے برابر نہیں پہنچ سکتا. کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ وہ اس اخلاص کی وجہ سے. لیکن کتنا دلجوئی کیا ہے نبی محترم نے. صحابہ کرام سے پوچھا بیلنس دیکھو، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ حدیثیں اکٹھا ایسا ملتی ہیں طبیعت باغ باغ ہو جاتی ہے، دل کڑتا ہے ہم نبی کے زمانے میں پیدا ہوتے تو اچھا تھا، کتنا اچھا تھا. صحابی ہوتے، رضی اللہ کا خطاب ملتا، تقوی میں امتحان ہوتا، ہم بھی پاس ہوتے. لیکن یہ بھی سوچو نبی کے زمانے منافق بھی تھے. یہ ہماری حرکتیں اگر جب ہوتی تو کیا ہوتا؟ وہ منافقین میں کہیں آ گئے تو کیا ہوتا تھا؟ وہ منافقین تو درک اسفل میں ہیں، نچلے حصے میں ہیں. تو یہ اللہ کی مصلحت وہی جانتا ہے کہ ہمیں اب پیدا کیا. تسلی کی بات عرض کر رہا تھا. صحابہ کرام سے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بتاؤ کس کا ایمان قابل تعجب ہے، کس کے ایمان پر تعجب کیا جانا چاہیے؟ انہوں نے کہا ہمارے ایمان پر. کہا تمہارے ایمان پر؟ تمہارے سامنے بیٹھا ہوں میں، پاور ہاؤس سامنے موجود، تمہارے سامنے جبریل آتے، اللہ کا پیغام لاتے، حالات کے مطابق آیتیں آتی، تم پر کیا تعجب؟ صحابہ خاموش ہو گئے. کہا اللہ و رسولہ عالم. فرمایا ان کا ایمان تعجب کے لائق ہے جنہوں نے نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، نہ قرآن کو آتا ہوا دیکھا، نہ حالات کے اعتبار سے آیتوں کو سنا ہمارے زبان سے، پھر بھی وہ اللہ و رسول پر ایمان رکھتے ہیں. ان کا ایمان تعجب کے لائق ہے. تو ہمارا ایمان تعجب کے لائق ہے، صدمے کی بات نہیں ہے، بہت تسلی کی بات ہے. یہ کیا ہے؟ توازن ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور نبی ان کو سکھلاتے تھے کتاب. کون سی کتاب تھی اس وقت کورس میں؟ قرآن کریم کے علاوہ کچھ اور تھی کورس میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے تھے. کیا؟ کتاب سکھاتے تھے. گویا نبی معلم تھے، صحابہ متعلم تھے. بیت اللہ ان کا مکتب تھا. بیت اللہ میں کتاب اللہ رسول اللہ پڑھاتے رہے. کتاب اللہ کو بیت اللہ میں بیٹھ کر رسول اللہ پڑھاتے رہے، اور ممتحن خود اللہ. پھر تقوی کا امتحان، پھر رضی اللہ کا خطاب. یہ کورس بدل گیا. آج ہیں وہی، تھے تو وہ آبا ہی تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. تھے تو آبا ہی وہ تمہارے مگر تم کیا ہو. ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. جب صحابہ کا کورس کتاب اللہ ہے تو ہماری کتاب بدل کیسے گئی؟ ہم تو پیدا ہونے سے لے کر مرے دم تک یہ کتاب لاتے ہی نہیں کورس میں. کس کے گھر میں یہ کورس میں کتاب شامل ہے؟ رسول اللہ یہ کتاب سکھاتے تھے. کس کو؟ صحابہ کو. تب جا کے پختہ ہوئے. قرآن کا اثر تھا صحابہ پہ اس قدر، یہ ان پہ چھا گیا، وہ زمانے پہ چھا گئے. تو کوشش یہ کرنا کہ تعلیمی کتاب ہمارے کورس میں آ جائے. اسکول میں نہیں، کالج میں نہیں، گھر میں تو سکتے، گھر میں پڑھو. والحکمہ، اور حکمت کی بات. حکمت کے معنی دانائی کی بات، عقل مندی کی بات، تہ کی بات. قرآن کریم کی آیتوں میں جو نکات ہیں، جو لفظوں میں پوشیدہ ہیں، ان کو نکالنا، یہ حکمت اور دانائی کی بات ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. دیکھیں آپ، عرب کے بدو، عرب کے وحشی ساری دنیا میں گمراہ تھے، لیکن جب قرآن کو ان کے سینے میں اتار دیا اللہ نے اور معلم بھیجا رسول اللہ کی شکل میں، تو ساری کائنات میں وہ ایسا نمونہ بن گئے کہ اب دنیا میں کوئی صحابہ کی دھول کو نہیں پہنچ سکتا. کیوں؟ کس نے بنایا؟ اللہ اکبر. یہ فیضان نظر تھا یا یہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ اسماعیل کو کون سکھانے والا ہے؟ تو یہ کورس نہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ سکھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی قلب میں ڈالتے ہیں. اللہ نے خود سب سے پہلا مدرسہ قائم کیا تھا. کہاں پر؟
اللہ کے مدرسے میں پہلے پڑھنے والے کون ہیں؟ فرشتے اور آدم. اللہ نے ان کو پڑھایا سبق. امتحان لیا تو فرشتے فیل ہو گئے اور آدم پاس ہو گئے. اس بنیاد پر خلیفۃ اللہ فی الارض بن گئے. تو پہلا معلم خود اللہ ہے. اس کے بعد زمین پر رسول اللہ معلم ہیں اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے اور اللہ کے نبی کی وصیت ہے، نصیحت ہے. اس کو سنا کر بات ختم کرتا ہوں میں. ایک حدیث یاد رکھ لو، اللہ بھی معلم، رسول اللہ بھی معلم. آپ خود فرماتے تھے بعثت معلما، میں بنا کر معلم بھیجا گیا ہوں. اور امت کو حکم دیا ہے کہ تم چار میں سے ایک ہو جاؤ. کن عالما، عالم ہو جاؤ، او متعلما، یا طالب علم بن جاؤ، او مستمعا، یا ان کی باتیں سننے والے بن جاؤ، او محبا، یا ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ، ولا تکن الخامس، پانچواں نہ بننا، فتہلک، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. اب آپ کی مرضی ہے کہ قرآن کریم کو کس طرح سیکھیں. آپ ان چار میں سے ایک ہونا لازم ہے. اب یہاں سے پھر مضمون لوٹ کے آ رہا ہے کہ تم کو جو غزوہ وحد میں زخم پہنچا ہے، بدر میں تم نے اس کا ڈبل زخم ان کو پہنچایا ہے، غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں سے مضمون انشاءاللہ اگلے ہفتے میں آئے گا. خیال تھا کہ اس کو پورا کریں گے مگر ابھی رکوع بہت دور ہے اور وقت ہو گیا ہے. دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین.